جس طرح سورہ نساء کی 4 نمبر سورت کی 34ویں آیت میں عورتوں کو مارنے کا حکم ہے، تو اگر یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام جو ہے باقی زمانوں تک بھی رہنا تھا، تو پھر عورت کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ مرد پہ بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ بالکل ایسی ہی آیت ہو جاتی۔ لیکن یہ پرانے دور کی لکھی ہوئی عربوں کی کتاب ہے، جس میں وہ اس وقت کی جو بھی سوچ پریویل کرتی تھی وہ انہوں نے اس میں لکھ دی ہے۔ ورنہ عورت ان کو اس وقت، کیونکہ مرد ایک حاکم کا کردار، بلکہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے تو عورتیں بزنس بھی کرتی تھی، جیسے حضرت خدیجہ کی مثال ہے، یا اور بھی۔ لیکن عورت کو اپنے نیچے کرنے کے لیے، اپنے جو ہے اجارہ داری اپنی مردوں کی قائم کرنے کے لیے، عورت کو ایز اے غلام اور پھر اس کو ایز اے بوٹی بھی یوز کرنا تھا، اور اس کو اس کی اہمیت کو گھٹانا تھا۔ تو جو ہے وہ ایک پیٹریارکل سماج میں جو ہے وہ اس کو اس کی گواہی کو بھی ادا کیا گیا، اس کے اوپر مرد کو حاکم بھی کیا گیا۔ ورنہ عورت بھی تو حاکم ہوتی ہے، وہ بھی تو آج جو بھی مرد کر سکتا ہے، جو بھی جابس، جو بھی فیلڈ میں جتنے بھی کارنامے ہیں عورتوں نے، وہ بالکل مرد کے شانہ بشانہ وہ بھی بالکل اس کی صلاحیت رکھتی ہیں اور کر سکتی ہیں۔ تو صرف عورت کو ہی یہ جو ہے اس طرح کا حکم دینا کہ تم تابع رہو اور اسی کو ہی دبانا، ایک یہ جیسے کوئی پیٹریارکل مرد ہوتا ہے، یہ اسی کی جو ہے کارگزاری ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی اللہ یا خدا یا ایسا کوئی اگر مان بھی لیں کہ کوئی کریٹر ہے، تو یہ اس کی تو سوچ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ان کو مرد حاکم ہے تو پھر عورت بھی حاکم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ وہی ساری صلاحیتیں رکھتی ہے جو مرد رکھتا ہے، چاہے گھر کے جابس کرنی ہو، کمانا ہو، سپورٹس میں ہو، باقی چیزوں میں اس کا حصہ ہو۔ تو یہ سراسر، اور پھر اگر یہ سارے انسانوں کے لیے ہے اور آنے والے زمانوں کے لیے تھی، جیسے کہ موجودہ دور ہے، تو یہ تو پھر دونوں کے لیے یہی احکام ہونا چاہیے تھا، اگر اس طرح کی کوئی وہ بات دینا چاہتے تھے۔ ویسے تو یہ کہ کامن سینس ہے کہ اور انسان خود ہی اپنے بناتے جاتے ہیں قوانین، اور پھر اس کو جدید کرتے جاتے ہیں، ماڈرن کرتے جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عربوں کا لکھا گیا پرانا ایک کتاب ہے، پرانی ان کی باتیں ہیں۔